تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ حقیقت میں بھی وہ مومن ان درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہی ولی بزرگی والا ملنگ قلندر صوفی اور بندہ مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب نام جن کا ہم نے یا ہمارے معاشرے نے اس ناموں کو کردار بنا کر پھر اس میں جھوٹی اور غیر اسلامی رسومات میں شامل کر کے کسی ایک انسان تک محدود کر رکھا ہے، اور اس کردار کو معاذ اللہ ہم لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ یا ولی کے مزارات پر جو کہ کرتوتیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں، وہ اگر ظاہراً اس دنیا میں زندہ ہو ولی یا وہ اولیاء کرام، تب ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ساری زندگی جہاد کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان کے بعد ان کی آخری آرام گاہوں کو مسجد مندر سے تشبیہ دے کر رب کا شریک بنا ڈالا معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں ادب و احترام سے جانا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، نوافل ادا کرنا، غریبوں مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانے تک صحیح اور جائز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو ہم نے ایسے عمل جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم کیا جانتے ہیں کہ ہم انہیں راضی کر رہے ہیں یا رب کو راضی کر رہے ہیں یا رسول کو راضی کر رہے ہیں؟ تو یہ حماقت، بے عقلی، بے ایمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کا ٹاپک، اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انسان نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہوا، ٹھیک ہے۔ آج کے انسان نے یا آج کے جوان نے یا آج کی امت نے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کردار نہیں ہے، یہ اس ایمان کے درجات ہیں یا ایمان کے لیولز ہیں، آپ کے ایمان کی کامل ہونے کی جو وہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لیولز کو انسان بندہ مومن جو ہے اللہ کی مدد اور نصرت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے حاصل کرتا ہے اور کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر مومن یا مسلمان کے بس کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بس کی چیز ہے تو ان بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان درجات کو پایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے معاذ اللہ کہ جیسے ایک نبی ہوتا ہے یا پیغمبر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے چندہ نمائندہ ہوتا ہے، چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ ہر مومن یا ہر کلمہ گو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے اور اولیاء ولی اللہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا ایمان اس لیول کا یا اس انتہا کا نہیں ہوتا رب پہ، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے ایک عام مسلمان میں اور ولی اللہ میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ عام مسلمان بھی اتنی محنت اور مشقت اور محبت سے یا عشق سے رب کو پکارتا ہے اور رب کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں معاذ اللہ جن کو ہم نے رب سے تشبیہ دی ہے اور مسجد مندر سے ان کے مزاروں کو تشبیہ دے کر معاذ اللہ وہاں عبادت جیسے رواج ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس سے نہ تو ہم منہ پھیر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایسی چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور سنت کے بالکل اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندو رسم و رواج کے لحاظ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اڈاپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو شامل کیا گیا ہے صوفیزم میں اور ان چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ ویسے صوفیزم جو ہے آج کا صوفیزم جو بنایا گیا ہے، جس کو طبلہ اور یہ چیزیں اور یہ ان چیزوں کو گانا، حرام الفاظ کا منہ سے ادا کرنا کیسا ہے؟ کسی کو گالی دینا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو گالی دینا مکروہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس عمل کو یا اللہ کے نبی نے اس عمل کو ناجائز کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان سے کچھ الفاظ ایسے بھی ادا ہو رہے ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں اور حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گانا اصل میں کیا ہے، یا جو اس کے لیرکس ہوتے ہیں گانے کے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی یہی ہوتے ہیں، زبان کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں رب سے جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے کیے ہوئے الفاظ ادا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے لیرکس بنائے جاتے ہیں جو آپ کو شیطان کے نزدیک کر دیتے ہیں اور شیطان سے محبت میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وہ
گانے کہلاتے ہیں اور آج کے گانے کہلاتے ہیں یا ان کو شاعری کہتے ہیں، اس میں الفاظ میں جو بھی جملے یا جو بھی چیزیں ایسی حرام شامل کی جائیں گی وہ حرام ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ایسے ہی کام کر رہا ہے جیسے ایک چیز ہے کہ ایک چیز سیب ہے، اس کو پڑے ہوئے کو آپ، یہ بنایا اللہ نے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو یا چوری کر کے کھا لو یا کما کے پیسے سے حلال طریقے سے کھا لو، ٹھیک ہے۔ دو طریقے ہیں کھانے کے، بنائی اور ایجاد کی چیزیں جو ہیں یہ رب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہی انسان کو اتنی عقل اور سوچ دی ہے کہ وہ اس ترقی کے سفر کی طرف اپنا سفر جاری کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کا استعمال جو ہے وہ حرام اور حلال سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک یہ فون ہے، فون کا استعمال آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں سارا دن ہم قرآن کھول کے اس کی تلاوت بھی سن بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے استعمال میں ہی حلال اور حرام شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ کا تعلق بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زبان سے کچھ ادا کیے ہوئے الفاظ یا نکالے ہوئے زبان سے الفاظ جو ہیں وہ زبان پر کنٹرول یا خاموشی کا کیوں کہا گیا ہے؟ بیسک اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جتنا خاموش، اللہ کے نزدیک جب جو انسان ہونے لگتا ہے نا، جو اس سفر کا مسافر ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ رب کے نزدیک یا رب کے طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ آٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میں کیفیات آٹو پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مینول نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کا اظہار یا جو ظاہر آپ کو ابھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ہم نے اتنا غور یا اتنی توجہ خود پہ نہیں دی ہوتی کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم توجہ اور غور کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نہیں لگتی ہیں، اصل میں وہ نہیں ہوتی، وہ شامل فطرت ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے آپ کو زبان کو کنٹرول کرنے کا بھی کہا گیا اور خاموش رہنے کا بھی کہا گیا۔ تو جب آپ رب کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں تو یہ آٹو ہی ہوتا ہے یہ عمل کہ آپ خاموش بھی ہوتا جاتے ہیں، آپ کو زبان جو ہے اس کو چپ بھی لگتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ رب آپ کو خاموشی، کیونکہ جب کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا پردہ یا جن رازوں کو افشاں کر دیا جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں پہ رب نے پردہ رکھا ہے وہ پردہ ہی رہتا ہے، اور جس سے وہ پردہ ہٹانا چاہتا ہے وہ پردہ ہٹا بھی لیتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک سورت کی آیت بھی ہے واللہ یہ حدیث بھی ہے کہ اس کے بارے میں مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ مسلمان یا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پردے ہٹانے والی جو ذات ہے وہ رب کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ اس کے قریب اتنا چلے جاتے ہو کہ وہ کچھ چیزوں سے پردے آپ سے ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ دکھا دیتا ہے جو عام انسان یا عام مسلمان نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ اس کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ رب نے پہلے ہمیں بتائی بھی ہے، اس کی تربیت بھی کی ہوئی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیکھتے یا جانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان سے ابھی گری ہوئی چیزیں یا آسمان سے ابھی ایسے ڈائریکٹ آ رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رب نے ہماری تربیت پہلے سے ازل سے کرنا شروع کی ہے، قرآن کے ذریعے بھی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی، پیغام رسائی سے بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم پر اور آج کی نوجوان نسل پر، میرے جیسے بہن بھائیوں پر اپنا رحم اور کرم کرے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔